تصور کیجئے لندن کی گلیوں میں اخبار بیچتا ہوا ایک بچہ جس نے اپنی سچی لگن اور محنت سے دنیا کا سب سے بڑا لگژوریس کارز کا برانڈ رولز رائس بنا ڈالا۔ آئیے اس بچے ہنری رائس کے اس سفر کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہنری رائس جو کا مرکز بن گئے، لیکن 2 سال بعد مالی تنگی کی وجہ سے سارا اس کی ہیلپ جاری نہ رکھ سکی اور ہنری کو واپس لندن آنا پڑا۔ لندن آنے کے بعد ہنری نے الیکٹرک لائٹنگ اینڈ پاور جنریٹنگ کمپنی میں جاب شروع کی، جو اس دور میں نئے الیکٹرسٹی کی فیلڈ میں کام کر رہے تھے۔ بجلی کی ایمرجنگ فیلڈ میں ہنری کے لیے گروتھ کی بہت اپرچونٹیز تھیں، کیونکہ اس فیلڈ میں ابھی تک گورننگ باڈیز نہیں تھیں اور فارمل کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنی لگن اور پیشن کے ساتھ ہنری نے اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اس نے صبح جاب پر کام کیا اور شام کے وقت میتھمیٹکس اور انگلش پڑھنا شروع کر دیا، لیکن کچھ عرصے بعد قدرت نے پھر ہنری کے اوپر زمین تنگ کر دی تھی اور اس کی کمپنی بند ہو گئی۔ وہاں کے ایک سینئر نے ہنری کو جاب آفر کی، لیکن ہنری نے اور جگہ جاب کرنے کے بجائے اپنا خود کا کام شروع کرنے کا فیصلہ لیا۔ 1884 میں اس نے FH رائس اینڈ کو کی بنیاد رکھی۔ پہلے چھوٹی چیزوں سے شروع کرتے ہوئے اس نے جلد ہی ریلوے کا ہیوی اکوپمنٹ بنانا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ اس کا بزنس چل پڑا۔ لیکن اوور ورک کی وجہ سے ہنری کی ہیلتھ دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ہنری ساؤتھ افریقہ میں 10 ہفتوں کی چھٹی پر چلا گیا۔ وہاں اس کو ایک کتاب ملی، دا آٹوموبائل اٹس کنسٹرکشن اینڈ مینجمنٹ، جو اس کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ انگلینڈ واپس آتے ہوئے ہنری نے 10 ہارس پاور ڈیکوویلے کار خریدی، لیکن جب اس نے اس کار میں کچھ فلاز دیکھے تو اس نے اپنی کار بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا موٹو تھا، سب سے بہترین چیز لو اور اس کو مزید بہتر کرو۔ اس مائنڈ سیٹ سے اس نے 3-4 ہارس پاور کی کارز بنائیں۔ 1904 میں چارلز رولز ایک سکسیسفل کار ڈیلر ہنری رائس سے ملا۔ رولز رائس کی انجینئرنگ ٹیلنٹ سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فورن پارٹنرشپ کی آفر دے دی۔ یہ ملاقات ہنری کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی، جہاں سے رولز رائس کمپنی کا آغاز ہوتا ہے۔ رولز رائس نے سلور گوسٹ جیسے ماڈلز بنائے جو دنیا بھر میں دی بیسٹ کار ان دی ورلڈ کہلائے۔ سلور گوسٹ آٹوموٹیو انڈسٹری میں ریولوشن لے آئی۔ ہنری رائس نے اس کار کے انجن میں ایک ایسا کاربوریٹر ڈیزائن کیا جس میں 3 جیٹس تھے جو ڈیفرنٹ سپیڈز پر آٹومیٹکلی کام کرتے تھے، جس سے انجن کی پرفارمنس اور بھی سموتھ ہو گئی تھی۔ 1906 میں رولز رائس کی پروڈکشن اتنی بڑھ گئی کہ ان کو
डर्बी में एक मैस प्रोडक्शन यूनिट एस्टेब्लिश करना पड़ा, लेकिन इस दौरान ओवरवर्क के नतीजे में हेनरी की हेल्थ फिर से खराब होने लगी थी और उसे एक मेजर सर्जरी से गुजरना पड़ा। इस सब के बीच 1910 में चार्ल्स रॉल्स की डेथ ने हेनरी को डीपली अफेक्ट किया। रोल्स एविएशन के शौक में अपनी जान गंवा बैठे जब उनका डबल इंजन राइट फ्लायर साउथ बॉर्न में क्रैश हो गया। इस भारी सदमे के बावजूद हेनरी ने अपनी लीडरशिप में रोल्स रॉयस को ग्रो किया। उन्होंने एविएशन की फील्ड में भी अपना रोल अदा किया, जहां उनका बजट एरो इंजन और आर इंजन ने एविएशन के मैदान में इनकलाब बर्पा कर दिया। 1933 में हेनरी की वफात हुई, लेकिन जिंदगी के आखिरी दिनों में भी वो परफेक्शन के लिए काम करते रहे। उनके V12 इंजन का डिजाइन उनकी मौत के बाद कंप्लीट हुआ और फैंटम 3 में इंस्टॉल किया गया। आज रोल्स रॉयस लग्जरी और एक्सीलेंस का एक सिंबल है, अपने फाउंडर्स की लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। हेनरी रॉयस का मोटो स्ट्राइव फॉर परफेक्शन इन एवरीथिंग यू डू आज भी रोल्स रॉयस की सोल है और ये ब्रांड दुनिया भर में अपने अनमैच्ड स्टैंडर्ड्स के लिए मशहूर है। रोल्स रॉयस आज लार्ज इंजन्स में ग्लोबली 33% शेयर होल्डर है और आज के दिन 50,000 से ज्यादा घरों का चूल्हा रोल्स एंड रॉयस की डिटर्मिनेशन की वजह से जल रहा है।